بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آخون زیادہ دین و اسلام قبول کیجیے۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کی رضا اللہ کے پیار میں جو کچھ کر رہا ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کرتا رہوں گا۔ اللہ میری لاج رکھے، میری عزت رکھے، اللہ کامیابی دے، آپ لوگوں کو دے، مجھے بھی کامیابی دے۔ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے دو چینل ہیں، ADM نیچرلز ہاؤس پہ اور دوسرا ADM نیچرل آفیشیل ہے۔ یہ ہمارا پروگرام ADM نیچرل آفیشیل پہ چل رہا ہے۔ ہمارا پروگرام ایمان اور ایمانداری پہ چل رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اتنی بڑی کامیابی مل رہی شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جو لوگ آتے ہیں ان کے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے پروگرام آپ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے ایمان اور ایمانداری میں، لیکن دکھ کی بات ہے کہ کبھی کبھی بے ایمان لوگوں کا بھی واسطہ پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایمانداری کی بات کہوں کہ یہ پہلے طارق صاحب کی میں نے بات کی۔ طارق صاحب وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے لیے الفاظ اتنے چھوٹے ہیں، جیسے بولتے ہیں پلک کا بال چھوٹا ہے۔ اتنا عظیم انسان ہے طارق صاحب، اس کی عظمت کو سلام ہے۔ طارق صاحب کے بعد ہم نے دوسرے صاحب سے ہمارا جو سیٹ ہے، اس سے طارق صاحب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی یاسین صاحب، اور محمد آباد گیٹ کے پاس ان کی فیکٹری تھی، ایک فیکٹری تارو روڈ پہ سرسئی روڈ پہ تھی۔ ہم چھوٹے بچے تھے، وہاں کام کرتے تھے۔ یاسین صاحب آ کے پوچھے بڑے پیار سے، بیٹا کیا لائے ہو کھانے کے لیے؟ کوئی بولے دال ہے، کوئی بولے سبزی ہے، کوئی بولے کہ پیاز روٹی لے کے آیا ہوں۔ تو وہ ایسے اشارہ کر لے، انگلی گھما لے، اس کو بولے چوکیدار کو بولے عزیز صاحب۔ عزیز چوکیدار تھا، وہ لوگ بہت ہی بہترین انسان تھا۔ ایک چوکیدار بے ایمان ہے، اس کا میں آگے ذکر کروں گا۔ ایک چوکیدار ایماندار ہے، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ عزیز صاحب محمد آباد والی فیکٹری میں وہاں پر چوکیدار تھے اور عظیم انسان تھے۔ کوئی بچہ بھوکا رہ جائے تو بولا میرا بیٹا کیسے بھوکا رہ گیا، اس کو بولا اٹھا لے کے بولے اس کو کھانا کھلاؤ، پیسے ہم سے لو۔ تو یاسین صاحب وہ عظیم انسان تھے، اس کو شاید فرشتوں کی دنیا تھی۔ ہوا یہ کہ جب بھی آگے پوچھے، بچوں سے پوچھے تو ہم لوگ نیچے زمین میں بیٹھے کام کرتے تھے، جو ترپالیں بنتی تھی اس میں سوراخ کرتے تھے، اس میں آئیلیٹ لگاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ 210 روپے تنخواہ تھی۔ وہ جب رشید صاحب یہ انگلی گھما لیں تو ہر بچے کے لیے دوپہر کو 2 روٹیاں اور چکن ایک پلیٹ آ جاتی تھی۔ تو بولے بھی سب ساتھ کھائیں گے، تو وہ کھاتے نہیں تھے ساتھ، وہ کبھی کبھار چکھ لیتے تھے، لیکن بچوں کو اتنا پیار کرتے تھے کہ یہ ان کی اپنی سگی اولاد ہے۔ یہ مالکان کی عظمت کا نشان ہے۔ جو مالکان ہیں، جو دوسروں کے، جو ان کے پاس لیبر کام کرتی ہے، دوسروں کے بچے چاہے عورتیں یا مرد کوئی بھی ہے، بچیاں بچے، ان کو اگر اپنی اولاد کا درجہ دے کے اس سے محبت سے لے جاتا ہے تو وہ شخص کی عظمت کو سلام ہے، بہت عظیم انسان۔ تو اس طریقے سے صورتحال چلتی رہی۔ یاسین صاحب عارف صاحب دونوں بھائی تھے اور بہت ہی پیارے انسان تھے، لیکن وہاں کے حساب کتاب یہ تھا کہ جس کو جہاں موقع ملتا تھا سبھی ڈنڈی مارتے، لوٹا ماری چل رہی تھی۔ ہم چھوٹے بچے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اتفاق کی بات ہے کہ محمود آباد گیٹ کے پاس سے ہمیں سرسئی روڈ بھیجی، تارو روڈ کے برابر میں۔ یہاں آئے، یہاں کام کرنے لگے، لیکن پہلے محمود آباد میں جو عزیز صاحب چوکیدار تھے تو وہ بہت ایماندار، بہت ایک انسان، اور وہ سب کا خیال رکھے ہم لوگ دن رات کام کریں۔ اور اگر یاسین صاحب کو اگر کوئی چوکیدار بول دینا، عزیز صاحب چوکیدار، کہ اس بچے کو 500 دے دو، اس کو فوراً ملتے تھے۔ اگر وہ مینیجر بولے نا تو مینیجر کی اوقات نہیں تھی، لیکن اس کی چوکیدار کی اوقات تھی۔ یاسین صاحب اس پہ اتنا بھروسہ کرتے جس طرح اپنے وجود پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑی محنت کی، بڑا اچھا کیا اور بہترین کام کیا تھا چوکیدار، لیکن اس کے پاس صدر نے عقل دی تھی اور بہت بہترین کام کر رہا تھا۔ چوکیدار کا چوکیدار تھا، مینیجر کا مینیجر تھا، لیکن تمام آرڈر چوکیدار کے چلتے تھے، مینیجر کے آرڈر نہیں چلتے تھے۔ مینیجر صاحب کو کام کروانا تھا تو بولتا کہ عزیز بھائی آپ صاحب کو بول دو یہ کام ہو جائے، بولا ٹھیک ہو جائے گا۔ صاحب بولا یہ کام کر دو، وہ بولا کر دو۔ اس کی وجہ کہ عزیز صاحب سخت بھی تھا اور رحم دل بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب کسی کو موقع ملتا لوگ ڈنڈی مان لیتے تھے، لیکن جب وہ پکڑتا تھا نا، اللہ مان اللہ فیض، کسی کی بھی چوری پکڑی گئی عزیز صاحب نے اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ عزیز صاحب نے نہیں دیکھا کہ میں نے کل رہوں گا نہیں، یہ کہانی ختم ہے، مجھے نوکری کرنی یا نہیں کرنی، یہ کہانی ختم ہے۔ سیڈ اس سے بولتا تھا کہ نرمی رکھے والا، بولا نہیں خوش ہم نرمی کیسے رکھ سکتے، ہمارے فیکٹری میں لوگ چوکی ہے، کیا نام ہے، چوری کرتا ہے، ہم چور کو نہیں چھوڑے گا، ہم نہیں معاف کرے گا۔ وہ ایک سچا کھرا ایماندار انسان تھا۔ ایک ایماندار آدمی کہیں بھی ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی ایمانداری کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک چور جہاں ہوتا ہے وہاں پر وہ دوسروں کو چوری کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ میری زندگی میں 3 لوگ آئے ہیں۔ سب سے پہلے کیا نام ہے، یاسین صاحب، اس کے بعد رشید صاحب کے بعد جو ہے طارق صاحب، بلکہ طارق صاحب پہلے ہیں، رشید صاحب بعد میں آئے ہیں۔
یہ تینوں وہ فرشتوں کی دنیا ہے، تینوں فیکٹری کے مالکان ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ میں سب کے الگ الگ ڈیٹیل آپ کو دوں گا نہیں۔ اب صورتحال یہ کہ وہاں سے ہمیں بھیج دیا گیا جب سر سید روڈ تار روڈ کے پاس وہاں کے پہنچے تھے، وہاں پر تقریباً 18 20 30 بچے کام کرتے تھے، وہاں بھی کافی لوگ کام کرتے ہیں، یہاں فیکٹری بھی کافی لوگ کام کرتے تھے۔ تو میرا کام اچھا دیکھ کے اللہ ماسٹر اقبال اگر زندہ ہے نا، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، وہ ہمارا روحانی باپ اور بہترین باپ تھا۔ کسی بچے کو کوئی شخص بولتے اوئے تو نے یہ کیا، اسے گلی مطلب بڑا میرا بیٹا تو نے ایسے کیوں بولا۔ تمام بچے اس کو اپنے باپ کی طرح عزت دیتے تھے، اور اچھا بیٹا کھانا کھایا، اچھا بیٹا کچھ لایا نہیں۔ ہمارے لیے وہاں ایک مصیبت کھڑی ہوگی، میرے لیے نہیں، ہر بچے کے لیے مصیبت کھڑی ہوگی۔ چوکیدار اس کی تعلیم BA تھی، نام اس کا عمر زادہ تھا، اور جب ہم صبح جا کے اپنا کھانا جا کے لٹکا دیں، دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے جب اپنی تھیلی کھولیں، کپڑے کی تھیلی کھولیں، اس میں کھانا نہ ہو۔ ہر روز دو چار بچے بھوکے رہیں، وہ روئیں بیٹھ کے میرا کھانا کون کھا گیا۔ معلوم ہے چور چوکیدار وہ کھانا بھی چوری کرتا ہے، وہ ویسے بھی چوری کرتا ہے۔ اس سے میں نے پوچھ لیا، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے کہا یہ آپ کی تعلیم BA آپ پاس ہیں اور آپ چوکیداری کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے بولا جی یہ بس میرا مسئلہ، بعد میں وہ اللہ کی شان ہے کہ وہ 100 دن چور کو ہوتا ہے، ایک دن کوتوال کا آ ہی جاتا ہے۔ یہ صورتحال چلتی گئی۔ جب بھی وہ کٹنگ ہوتی تھی، ماسٹر اقبال اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، کہ زندہ کا زمانوں کی ملاقات میں مر گیا تو اللہ اس کو اعلیٰ ترین جنت دے، اس کے خاندانوں کو بھی جنت نصیب کرے۔ موٹے سے گنگرالے بال پیچھے تھے، لانڈی میں شاید کہیں رہتے تھے۔ اس سے میرا کام اچھا دیکھے تو مجھے بولا بیٹا تم اسٹول پہ کھڑے ہو کے تم یہ کٹنگ سیکھنا شروع کرو۔ میں کٹنگ سیکھنا شروع کر دی، پر رینج لگاتے تھے، پھر میں کٹنگ کرتا تھا، بہت خوش ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ زندگی چلتی گئی تو پھر وہ چوکیدار کو جو ہے نا کسی نہ کسی طرح گرفت میں آتے وہ لڑکوں نے باہر کھانا رکھنے کے بجائے اپنے ساتھ جہاں پر کام کریں وہ اپنے کمرے میں رکھیں، آپ چوکیدار تلاش کریں، کھانا نہ ملے، پھر وہ گالیاں دے، بدتمیزی کرے۔ بالآخر وہ چوکیدار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ وہ پکڑنے کے بعد مالک نے اس بے ایمان چوکیدار کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ کہانی بہت طویل ہے، لیکن میں آپ کو ایک بال کے برابر بتا رہا ہوں۔ لیکن دکھ اس بات ہے کہ یاسین صاحب جیسا فرشتہ انسان اس کو یہاں لوگوں نے دبا کے لوٹا، جتنا لوٹ سکے لوٹا ہے۔ لیکن یاد رکھو چوری کرنے والے، لوٹنے والے کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ بھوکے ننگے رہیں گے۔ یہ جہان بھی خراب ہے اور قبر اور محشر وہ تو ہے ہی خراب۔ آپ تھوڑا کھا لو، حق کا کھا لو، کچھ نہ ملے تو گھاس کھا لو، پتے رفوں کے کھا لو، وہ عیب نہیں ہے، وہ شاندار ہے۔ لیکن اس طرح سے یہ فیکٹری میں چوری کر کے ادھر ادھر کرنا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد وہ چوکیدار جو ہے اس کو ہم نے 4-5 سال بعد دیکھا، ایک سوکھی گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا، تو کپڑے پھٹے ہوئے، یہاں کر وہ روزانہ وہ نئے کپڑے پہنتا تھا، نئے سوٹ پہنتا تھا کہ آمدنی بہت زیادہ تھی، اور پھر وہ پھٹے ہوئے کپڑے سوکھی گاڑی چلاتا تھا۔ ایک ایمان اور ایماندار کو ایک بے ایمان کا، دونوں کا تقاضا آپ کے سامنے الگ الگ کیا۔ اس کے آگے میں مزید تفصیل دوں گا، لیکن آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا، جس میں آپ دیکھیں گے مالکان اگر اچھے ہیں تو ان کے ملازم اچھے نہیں ہیں، تو وہ ملازم بد نصیب ہے، مالک خوش نصیب ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے جو کسی کی اس کی چوری کی تو وہ آگے جا کے اس کے کھاتے میں اٹکتا ہی ہے نا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے، میں آپ کو تفصیل دوں گا کہ رشید صاحب جو ایک فرشتہ انسان ہے، 3 مالک زندگی میں، یاسین صاحب، رشید صاحب اور طارق صاحب، یہ فرشتوں کی دنیا، اور ہمیشہ کی دعا رہتی آج تک میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ طارق باغپتی کے لیے دعا نہ ہو، رشید صاحب کے لیے دعا نہ ہو، اور عارف صاحب اور یاسین صاحب دونوں بھائی تھے ان کے لیے دعا نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہوا، ساری زندگی ان کے لیے دعائیں ہوتی رہی۔ مجھے میری ٹیم اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے۔